السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ عورتوں کا دینی جذبہ۔ حقیقت یہ ہے، اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس کا اولاد پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے زمانے میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے، یا کم از کم یہ دین کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزرے تو اس سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک اسی سے متعلق ہے، تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا، جی ضرور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی، جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ سب کام خود ہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئیں۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہاں بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم مزاج کی مالکن تھی، اسی لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے مانگ نہ پائیں اور واپس آ گئیں۔ اور دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر آئے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، کل تم کس کام کے لیے آئی تھیں؟ وہ شرم سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں پر نشان ہیں، اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے۔ ہر وقت کاروبار کرنے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا، آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں، اسی لیے یہ آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی بسترا ہے، وہ بھی مینڈے کی کھال ہے۔ رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اون کو کھلاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بسترا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا۔ رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تو توقع حاصل کر اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہو، گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہو، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں۔ یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس تو پیسہ ہو جائے تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار اپنا کام بھی نہیں کر پاتے۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔